السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام پوجا ٹریننگ والی ہے اور میں ریان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ بیچ 21 کی طالب علم ہوں۔ ویلکم ہے آپ سب کو میرے ٹاسک ٹو سکسیس شو میں، جہاں پہ ہم روز کسی خاص مہمان سے ملتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی انسپائرنگ گیسٹ، جن کا نام ہے سر رحمت امپاورمنٹ والا، جو کہ ریان اسکول آن لائن اکیڈمی کے لیڈ فیسیلیٹیٹر ہیں، ایک کمیونیکیشن ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ایک پیشنیٹ پوڈ کاسٹر بھی ہیں۔ یہ اپنی ان پاور مائنڈس کے تھرو لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں اور ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ لرننگ کو افیکٹو بنایا جائے، کمیونیکیشن اسکلس کو اسٹرانگ کرنا اور یوتھ کو امپاور کرنا۔ تو ویلکم کرتے ہیں ہم سر رحمت امپاورمنٹ والا کو اپنے ٹاسک ٹو سکسیس شو میں۔ سر جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے اس شو کا حصہ بنے۔ سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ اینڈ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مس پوجا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، اٹس این آنر کہ میں یہاں موجود ہوں اور آپ کے ساتھ اور آپ کے آڈینس کے ساتھ کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی سر، جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اے آئی امپیکٹس آن ایجوکیشن، تو آج کا ہمارا یہ سیشن اے آئی پہ ہوگا۔ بیفور دیٹ آئی وڈ لائک ٹو گیو یو اے شارٹ انٹرو آف یور سیلف، تاکہ میری آڈینس کو آپ کے بارے میں جانکاری مل سکے۔ جی ضرور مس پوجا، میرا نام سید رحمت علی شاہ ہے۔ ریحان اللہ والا صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے مجھے امپاورمنٹ والا کا ٹائٹل جو ہے وہ تحفے کے طور پہ دیا، جسے میں نے خوشی خوشی قبول کیا اور اپنے نام کے ساتھ لگایا، اور اب یہ میری پہچان بن گیا ہے سوشل میڈیا پہ۔ خاص طور پہ اگر آپ گوگل کریں گے میرا نام تو آئی ایم کوائٹ گوگلیبل ناؤ۔ اس 3 سال ہو گئے ریحان بھائی سے کنیکٹڈ ہوں، اور 37 سال میری عمر ہے۔ کراچی سے میرا تعلق ہے، کراچی میں ہی پیدا ہوا ہوں، کراچی میں ہی پلا بڑھا ہوں۔ اس نسبت سے کراچی سے مجھے بہت محبت ہے، اور انٹرمیڈیٹ ڈگری ہے میرے پاس۔ میرے 3 بھائی ہیں، ہم 3 بھائی ہیں، اور میں دوسرے نمبر پہ ہوں۔ میری ہابیز کی بات کریں تو مجھے اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بوم آیا ہے، تو نئے نئے ٹولز کے بارے میں جاننا، ان کو پریکٹیکل ان کی پریکٹس کرنا، ان کے ریزلٹس دیکھنا، تو یہ بھی میری ایک ہابی کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 3 سال سے ریحان بھائی سے، اور پچھلے 2.5 سال سے ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی سے کنیکٹیڈ ہوں، اور ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں ایز اے لیڈ فیسیلیٹیٹر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں۔ لاسٹلی میں کہوں گا کہ ایم اے پرسن ود ڈسیبلٹی، میں ایک معذور شخص ہوں، ویل چیئر یوز کرتا ہوں، چل پھر نہیں سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ زندگی سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں، اور آگے آنے والی زندگی سے بھی پورے امید ہوں کہ آنے والی زندگی بہت زبردست ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ سو یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن۔ بہت بڑھیا سر، آپ نے بہت ہی اچھا اپنا تعارف کرایا۔ اچھا، چلتے ہیں سر اپنے موضوع کی طرف۔ تو میرا سب سے پہلا اینڈ بیسک سا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اے آئی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اے آئی کیا ہے؟ اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، میرے خیال سے تو یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ 16ویں یا 17ویں صدی میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب انسانوں نے پہیہ ایجاد کیا تو انسانوں کا موڈ آف ٹرانسپورٹ اور ان کا ان کی زندگی جینے کا طریقہ، ان کی رفتار، اس سب میں جو ہے وہ بہت زبردست تبدیلی آئی۔ تو آئی تھنک اسی طرح پھر جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تو ایک دم پیراڈائم شفٹ ہوا۔ اسی طرح جب انٹرنیٹ آیا تو ایک دم انسان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ میرا خیال سے اسی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ایک ایسی تبدیلی آئی ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے ٹیکنالوجی میں، ہمارے روزمرہ کے
معاملات میں کہ جو اس طرح کی ایک چینج سے کم نہیں ہے. تو میرا خیال میں کہ ابھی بھی ہم اس کا بہت زیادہ امپیکٹ فیل کر رہے ہیں کہ ہر فیلڈ میں، ہر انڈسٹری میں اس کا یوز ہونے لگ گیا ہے. ایجوکیشن میں خاص طور پہ اس کا بہت یوز ہو رہا ہے. اور آنے والے وقت میں بھی ہم دیکھیں گے، جو بہت دور نہیں ہے، میں 6 مہینے یا سال کی اگر بات کروں تو اس میں بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ہر فیلڈ، ہر شعبے میں آپ اے آئی کو انٹیگریٹڈ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے اس کا بہت اسکوپ بھی ہے کہ اگر آپ ٹیک سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ضرور یوز کرنا ہے آپ کو. جی سر، بالکل صحیح فرمایا، ایسا ہی ہے. اچھا، جیسے کہ سر ابھی آپ نے بتایا کہ اے آئی ایجوکیشن میں بھی کافی زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن میں یہ کیسے اثرات پیش کر رہی ہیں؟ کیا رول ہے اے آئی کا ایجوکیشن میں؟ آم، بہت مثبت اور بہت اچھی تبدیلی میرا خیال سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایجوکیشن سیکٹر میں لے کے آ رہا ہے. کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا روایتی نظام تعلیم ہے اس میں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رٹافیکیشن کرتے تھے. بڑی لمبے لمبے جو جی ان کے جواب ہوتے تھے، بس ان کو کتابوں سے رٹ لینا یا نوٹس بنا کے ان کو رٹ لینا اور ایگزام دے کے آ جانا. اور ٹیچر نے بھی وہی ان کا جواب ایکسیپٹ کرنا ہے جو وہ کتابوں میں جو انہوں نے لکھوایا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باقاعدہ اپنے جو بھی ان کا کورس ہے، جو بھی ان کے پرابلمز ہیں، اس کو اے آئی کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں، ان پرابلمس کو ان پہ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، ان کے ریئل لائف ایگزامپلس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو ٹوٹلی سمجھ کے پھر جب وہ ایگزام کی طرف جاتے ہیں تو آئی تھنک وہ ان کا جو ان کی جو سمجھ ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ سبجیکٹ، آئی تھنک وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اس میں ایک اے آئی ٹول کا نام لینا چاہوں گا، نوٹ بک ایل ایم. ہمارے پاس ایک زبردست اے آئی ٹول ہے جو اسٹڈیز میں بہت ہیلپ فل ہے. تو میں سب اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرس کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں، اس کو سیکھیں کہ کیسے اس کا بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی جو آپ کا جو سلیبس ہے، آپ کی اسٹڈیز ہے، آپ کی جو ایجوکیشن ہے، اس میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. آپ بس ان کو ٹاپک دیں یا کوئی پی ڈی ایف بک دیں، وہ پوری آپ کی پی ڈی ایف بک ریڈ کر لے گا چند سیکنڈ میں. اور پھر آپ ان سے مکالمہ کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں نوٹ بک ایل ایم سے کہ اس پیج پہ، اس ٹاپک پہ، اس بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے سمجھاؤ، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے اس سینیریو میں سمجھاؤ، مجھے ریئل لائف ایگزامپل دے کے سمجھاؤ، مجھے 10 سال کے بچے کی طرح سمجھاؤ. سپوز کرو کہ میں ایک کرکٹر ہوں، مجھے کرکٹ کی لینگویج میں سمجھاؤ. تو اس طرح سے نوٹ بک ایل ایم آپ کو بہت کمپلیکس ٹاپکس بھی بہت ایزی کر کے سمجھا دیتا ہے، جو آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں، جو آپ کو کتابوں میں اور بلیک بورڈ پہ سمجھ نہیں آتے، تو وہ نوٹ بک ایل ایم میں آپ جی کو سمجھ آ جاتا ہے. جی سر، بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو آپ نے ابھی ٹول نوٹ بک ایل ایم بتایا، یہ سر جے پرکاش نے بھی مجھے ریکمینڈ کیا تھا جب میں ان کے ساتھ انٹرویو کر رہی تھی، اور تب مجھے نہیں پتہ تھا اس نوٹ بک ایل ایم کے بارے میں. تو یہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم انٹرویو کرتے ہیں تو کافی زیادہ چیزوں کو پتہ چلتا ہے. تو ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے تو کیونکہ میں اس کے ساتھ آلریڈی فیملیئر تھی سر، جب سر جے پرکاش نے بتایا تھا تو میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا تھا. یہ کافی زیادہ ہیلپ فل ٹول ہے. بالکل ایسا. جی جی سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اے آئی بہت زیادہ بوم کر رہا ہے ابھی کے دور میں اگر دیکھا جائے، تو کیا آپ کا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو اے آئی ہے وہ کیا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کو ریپلیس کرے گا یا سپورٹ کرے گا؟ ویسے تو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے. ریحان اسکول تو اسی لیے ہی میدان میں آیا ہے کیونکہ وہ جو ہمارا جی روایتی نظام تعلیم ہے اس میں بچوں کے لیے، فیوچر کے لیے تیاری نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. انہوں نے یونیورسٹی پڑھنے کے بعد بھی وہ پریکٹیکل لائف میں زیرو ہوتے ہیں. وہ اپنا جب وہ پریکٹیکل کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی پریکٹیکل نالج نہیں ہوتی ہے. وہ انٹرنشپس کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے اپنے تجربے حاصل کرتے ہیں، پھر 6 مہینے یا 1 سال بعد جا کے وہ کہیں ان کی پراپر جاب لگتی ہے. وہ بھی اگر وہ بہت محنتی ہوں اور
ڈٹے رہیں اور پرزسٹنس کے ساتھ لگے رہیں تب جا کے. تو ہمارا جو روایتی نظام تعلیم ہے اس میں تو پہلے ہی بہت ساری خامیاں ہیں جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور پریکٹیکل نالج فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ ضرور ایڈ کرنی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اے آئی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے یا کرے گا, تو بالکل اس کو بہتر کرنے میں بالکل بہت اہم کردار ہے. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ کلاس روم میں بیٹھ کے ٹیچر کا لیکچر سن کے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں, جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولس کی جو ہے وہ ہم اگر مدد حاصل کریں تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. اسی طرح ٹیچرس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو انہیں اپنے سلیبس تیار کرنے میں, اپنے لیکچرس تیار کرنے میں انہیں بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولس کا یوز کرنا چاہیے, استعمال کرنا چاہیے, تاکہ وہ بھی اپنی بات کو وہ ایک بہت لمبے ڈرائی سے لیکچر کو اگر وہ تھوڑا سا فن, تھوڑا سا پریکٹیکل بنا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ لیکچر دیں, تھوڑے ویژولز ایڈ کر کے, تھوڑے پکچرز امیجز ایڈ کر کے, اگر ملٹی میڈیا اسکرین پہ ان کو وہ اپنے لیکچرز دیں تو آئی تھنک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی, کلاس بھی ہیپننگ ہوگی, لوگوں کو مزہ آئے گا, اسٹوڈنٹس کو مزہ آئے گا دیکھنے میں, سننے میں, سمجھنے میں ان کو آسانی ہوگی. تو بالکل اے آئی اور یہ جو ٹیکنالوجی جتنی بھی ہیں یہ بہت سپورٹیو ہو سکتی ہیں, اور کئی ہماری یونیورسٹیز کالجز میں یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز یوز کی ہیں تو ان کے اسٹوڈنٹس نے اچھے ریزلٹس بھی لا کے دیے. تو سر آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو اے آئی ہے یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کو ان فیوچر ریپلیس نہیں کرے گا, ایون سپورٹ کرے گا؟ جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی ہمارا ایجوکیشن سسٹم چینج تو نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اگر آہستہ جی آہستہ بھی شروعات کی جائے تو پہلے قدم سے ہی سفر کی شروعات ہوتی ہے, جی چاہے سفر کتنا لمبا ہی کیوں نہ ہو. تو آئی تھنک ریحان اسکول ایگزیکٹلی. سسٹم نے وہ پہلا قدم اٹھا لیا ہے. اب ساتھ اگر اور ہمارے ساتھ لوگ مل جائیں تو یہ کاروان بن جائے گا, اور ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ. جی بالکل ان شاء اللہ سر. اچھا سر, اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ اے آئی اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو پرسنلائز کرتا ہے, اگر ہاں تو کیسے؟ بالکل کرتا ہے. جیسے ابھی ہم نے کچھ مثالیں دی کہ اگر مجھے کرکٹ پسند ہے, مجھے شوق ہے کرکٹ کا, اور میں کرکٹ کے بارے میں جانتا ہوں, مجھے سب کچھ پتہ ہے, اور مجھے یعنی کہ مجھے ہسٹری یا آپ سمجھ لیں مجھے جیوگرافی مجھے پڑھنا ہے, میرا سبجیکٹ ہے, لیکن مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے بہت ڈرائی لگتا ہے, مجھے بہت بورنگ لگتا ہے. تو میں نوٹ بک قلم کے پاس جاؤں گا, میں اپنی بک یا وہ ٹاپک میں نوٹ بک قلم کو دوں گا, میں کہوں گا اس ٹاپک پہ میرا کل ٹیسٹ ہے یا مجھے اس کی تیاری کرنی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میرا انٹرسٹ کرکٹ ہے, میرا انٹرسٹ اسپورٹس ہے, تو مجھے آپ اس سینیریو میں یہ ٹاپک سمجھاؤ کہ جو مجھے میرے انٹرسٹ کے مطابق سمجھ آ جائے. تو پھر نوٹ بک قلم کیا کرے گا, اس ٹاپک کو پرسنلائز تیار کر کے میرے لیے مجھے سمجھائے گا. اب میری مرضی ہے میں اسے ریڈ کر لوں ٹیکسٹ فارم میں اسے آڈیو فارم میں پوڈ کاسٹ کی طرح سننے لگ جاؤں, یا میں اس کے کارڈز بنا لوں, پریزنٹیشن اسٹائل اس کی بنا کے میں پھر اس کو سمجھنے لگ جاؤں. تو یہ آپشنز موجود ہیں نوٹ بک قلم میں. تو اسی لیے اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے نوٹ بک قلم بہت زبردست ٹول ہے, اور یہ بالکل آپ کے لیے پرسنلائز جو ہے وہ بنا کے دیتا ہے, آپ کے لیے آپ کا سلیبس, آپ کا ٹاپک, آپ کے نوٹس. تو اس کو بالکل یوز کریں اور اس کو ضرور ٹرائی کریں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس خاص طور پر. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, کیا اے آئی ہر طرح کے اسٹوڈنٹ کو مطلب ریکگنائز کر سکتا ہے؟ جیسے کچھ اسٹوڈنٹ ویک ہوتے ہیں, کچھ اسمارٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ مطلب جلدی کیچ کر لیتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو اے آئی جیسے ہم چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتے ہیں, تو کیا صرف چیٹ جی پی ٹی صرف ہائی پروفیشنل لوگ کو ہی جواب دیتا ہے, ان کو ہی صحیح ریسپونڈ کرتا ہے, یا ہر کسی کو ریکگنائز کرتا ہے اس کے حساب سے جواب دیتا ہے؟ اچھا, چیٹ جی پی ٹی ظاہر ہے کوئی ہیومن بینگ نہیں ہے, مطلب اس کی اپنی کوئی ایگزیکٹلی. میموری نہیں ہے. جو بھی جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولز ہیں وہ انٹرنیٹ پہ جتنا ڈیٹا موجود ہے اس ڈیٹا سے وہ ٹرین ہوئے ہیں, تو ان کے اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی فیلنگز نہیں ہیں, ان کی اپنی کوئی تھنکنگ کیپیبلٹی نہیں ہے.
تو وہ جو بھی ڈیٹا جس سے وہ ٹرین ہوئے ہیں اسی کو وہ ہمارے کویشچن کے مطابق اپنے ٹرین ڈیٹا سے وہ ڈیٹا لیتا ہے، اس کو ہمارے سوال کے مطابق کمبائن مکس وغیرہ کر کے، اور وہ جیسے چاٹ آپ نہیں دیکھیں، چھولے ڈالے، دہی ڈالی، چٹنی ڈالی، مکس کیا اور پلیٹ ڈال کے جی ہمارے سامنے. تو چیٹ جی پی ٹی بھی یہی کرتا ہے. جب ہم چیٹ جی پی ٹی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں پرومپٹ دے کے، تو چیٹ جی پی ٹی اس پرومپٹ کو سمجھتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو بھی انگریڈینٹس ہم نے اس سے مانگے ہوتے ہیں وہ اپنی فیکٹری میں سے نکال کے وہ چارٹ بنا کے ہمیں دے دیتا ہے. اب یہ سوال پوچھنے والے پہ منحصر کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح کا بالکل ان سے سوال پوچھا چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی بھی اے آئی ٹول سے. جتنا اچھا آپ کا سوال پوچھنے کا انداز ہوگا اتنا ہی زبردست آپ کو جواب ملے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ نے کوئی امیجنگ پرومپٹس کہیں سے کسی ویب سائٹ سے آپ نے کاپی کیے ہوں گے یا کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوں گے، تو وہ بہت لمبے لمبے پرومپٹس ہوں گے. اگر میں اور جو آپ ماسٹر پرومپٹ ہوتے ہیں. بالکل، اگر میں اور آپ کسی چیٹ جی پی ٹی کو کہیں کہ مجھے کوئی امیج بنا کے دو، تو ہم کیا لکھیں گے؟ پلیز کریٹ این امیج اور پلیز جنریٹ این امیج آف می جی سٹنگ ان دا پارک انڈر دا ٹری، یہ لکھ دیں گے. اب وہ پھر چیٹ جی پی ٹی ایک بہت بیسک سی امیج ہمیں بنا کے دے دیتا. اگر وہی ہم وہ پرومپٹ دیکھیں تو اس میں اینگلز، لائٹنگ، ڈریس، شیڈز، کلرز، اس میں ایٹماسفیئر ہر چیز ہوتی ہے. بالکل، تو وہ کتنا ایک زبردست وہ پرومپٹ بنا ہوتا ہے. تو پھر اس حساب سے ریزلٹس بھی آتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی پھر وہ سارے آپ نے جتنے انگریڈینٹس چیٹ جی پی ٹی کو کہیں ہیں کہ اس کو چارٹ میں ملاؤ، جی تو اتنا ہی زبردست چارٹ بنا کے آپ کے سامنے دیتا ہے. اگر آپ کہیں مجھے ایگزیکٹلی. چارٹ چاہیے تو وہ چھولے، ابلے ہوئے چھولے آپ کے سامنے رکھ دے گا. تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے یا اے آئی ٹول سے کس طرح آپ نے بات کی. تو اگر آپ نے بہت نوب انداز میں، یعنی بہت نئے یوزر کے انداز میں آپ نے بات کی جس کو زیادہ نہیں پتہ ہوتا، تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو اسی طرح جواب دے گا. اگر آپ نے بہت ایکسپرٹ انداز میں چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا تو آپ کو جواب بھی اسی انداز سے. جی سر، کافی اچھا ایگزامپل آپ نے دیا، ایک ہماری جنرل لائف سے لیا. اس سے اچھا، میں مطلب اگر ہم فوڈی ہوں، جنرل لائف سے واقعی میں مجھے کنیکشن، فوڈ جی مجھے کنیکشن فوڈ بہت بناتے ہیں پسند ہے. تو اچھا سمجھ آتا ہے. مجھے اچھا، فوڈ اچھی بہت بات ہے پسند ہے سر. تو میں پھر زیادہ تر ایگزامپل فوڈ سے دوں. جی سر. اچھا سر، اگلا سوال میرا آپ سے یہ کہ اے آئی اسٹوڈینٹس کو ڈپینڈنٹ یا لیزی بنا رہا ہے یا اسمارٹ لرنر؟ اچھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. اگر تو آپ اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے اپنا دماغ یوز کرنا کم کر دیا ہے، اپنی ایبلٹیز کو جو ہے وہ یوز کرنا کم کر دیا ہے اور ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے آنسر سے، تو پھر آپ کا نظریہ صحیح ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں، اگر ہم 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت بالکل کتابیں ہی ہوا کرتی تھی. کمپیوٹر پہ تو بالکل ہی اسٹوڈنٹس کام نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ ہاتھ سے لمبے لمبے نوٹس لکھنا اور ساری چیزیں. پھر 15-20 سال پہلے کیا ہوا کہ پرنٹنگ سٹارٹ ہو گئی. اسٹوڈنٹس نے ہاتھ سے لکھنا کم کر دیا، وہ نوٹس پرنٹ کروانا شروع کر دیا. تو تب ہم نے کیا یہ سوچا تھا کہ اب اسٹوڈنٹس نے ہاتھ سے لکھنا کم کر دیا ہے تو ان کی کیپیبلٹی کم ہو گئی ہے، ان کے انٹلیکچوئل لیول کم ہو گیا ہے. تو اگر تو ہم نے تب بھی سوچا تھا تو اب بھی سوچ سکتے ہیں. اگر ہم نے تب نہیں سوچا تھا تو میرا خیال سے اب بھی نہیں سوچنا چاہیے. انداز بدل گیا ہے. اب انداز رزلٹس کو لکھنے کا یا رٹے لگا کے میمورائز کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اب انداز چینج اس طرح سے ہو گیا ہے کہ آپ نے سوال پوچھنے کی جو ہے وہ ایبلٹی اپنے اندر پیدا کرنی. جتنا رکھنی. بہترین سوال پوچھنے کی ایبلٹی آپ کے اندر ہوگی، اتنا زبردست آپ چیٹ جی پی ٹی کو یا اے آئی ٹولس کو آپ یا اے آئی ٹیکنالوجی کو آپ یوز کر سکیں گے اپنے لیے بہتری کے لیے اور دوسروں کی بہتری کے لیے بھی. اب پہلے آپ نے میمورائز کرنا ہوتا تھا کہ پاکستان کے پہلے صدر کون تھے، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے، یا پاکستان میں پہلا جی مارشل لاء کب لگا تھا، کون سے سانے میں کون کون ہلاک ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑتی تھی ایک جواب تحریر کرنے کے جی لیے. تو اب وہ ذہن کو اس مشکل سے ختم کرنے کے لیے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے، تو ہمیں جواب آ جاتا ہے سامنے سے. تو اب اس کو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے موبائل میں آپ کا چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی
یہ جو بھی AI ٹول آپ یوز کرتے ہو آپ کے موبائل میں ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایسا کون تھا یا ایسا کب ہوا تھا کیا ہوا تھا، تو آپ نے بس ایک چھوٹا سا پرومپٹ دینا ہے یا بولنا ہے، تو آپ کے سامنے جواب آ جائے گا. تو آپ کو وہ اپنے ذہن پہ بوجھ رکھنے کی ضرورت ہے. اس ذہن جی کو آپ کسی اور بہتر پروڈکٹیو چیز میں آپ یوز کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے. جی سر، مطلب پہلے ہم جواب دینے والوں میں سے تھے اور ابھی ہمیں سوال کرنا آنا چاہیے سوال چیٹ جی پی کرنا ٹی آنا سے. چاہیے اور اچھا سوال کرنا آنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، یہ ہم نے بات چیت کی اسٹوڈنٹ کے بارے میں، اب ہم موو کرتے ہیں ٹیچرس کے بارے میں. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا AI ٹیچرس کے لیے تھریٹ ہے یا اس کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے؟ بالکل بھی تھریٹ نہیں ہے. اگین اگر آپ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ سر رحمت امپاورمنٹ والا. آئی تھنک سو ان کی انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا جس کی وجہ سے وہ لیفٹ کر گئے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ان سے آج بھی بہت زیادہ AI کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور کافی زیادہ اچھا انہوں نے ہمیں نالج دیا اباؤٹ AI. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ انہوں نے ہمیں AI کے بارے میں پازیٹیو ویوز دیے کہ واقعی میں AI ایک پازیٹیو اینڈ بہت ہی اچھا اپرچونیٹی ہے ہم سب کے لیے، اسٹوڈنٹس، ٹیچرس، پیرنٹس اینڈ سو آن. سو آج کی کنورزیشن سے ہم نے یہ سمجھا کہ AI کے پازیٹیو امپیکٹس کیا ہیں اور ان کے چیلنجنگ اسپیکٹس کیا ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ سب نے اس سیشن کو انجوائے کیا ہوگا. ملتے ہیں دوسرے سیشن میں کسی نئے گیسٹ اور خاص گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.